بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 185 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم حروف عاطفہ کی بحث پڑھیں گے۔ حروف عاطفہ میں واو، فا، ثم، حتی، ان کی تحقیق اور ان کے اندر فرق پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحروف العاطفہ وهي الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن فالأربعة الأول للجمع فالواو للجمع مطلقا لا ترتيب فيها والفاء للترتيب وثم مثلها بمهلة وحتى مثلها ومعطوفها جزء من متبوعه ليفيد قوة أو ضعفا وأو وأما وأم لأحد الأمرين مبهما۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الحروف العاطفہ، حروف عاطفہ، وہی اور وہ یہ ہیں: الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن۔ واو ہے، فا ہے، ثم ہے، حتی ہے، او ہے، اما ہے، ام ہے، لا ہے، بل ہے، لیکن نہ ہے۔ فالاربعۃ الاول للجمع، پہلے چار جمع کے لیے آتے ہیں۔ فالواو للجمع مطلقاً، واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے۔ لا ترتیب فیہا، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ والفاء للترتیب، اور فا ترتیب کے لیے آتی ہے۔ وثم مثلها بمہلہ، اور ثم بھی فا کی طرح ہے لیکن مہلت کے ساتھ ہے۔ وحتی مثلها، اور حتی کے ساتھ بھی، حتی بھی اسی کی طرح ہے۔ ومعطوفها جزء من متبوعه ليفيد قوة أو ضعفا، اور اس کا معطوف اپنے متبوع کا جز ہوتا ہے تاکہ قوت یا ضعف کا فائدہ دے دے۔ وَأَوْ وَأَمَّا وَأَمْ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُبْهَمًا، او اور اما اور ام دو مبہم امروں میں سے ایک کے لیے آتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم چار باتیں پڑھیں گے: حروف عاطفہ اور ان کی وجہ تسمیہ، واو، فا، ثم، حتی کی تحقیق، حتی، فا و ثم میں فرق، ثم اور حتی میں فرق۔ حروف کی تیسری قسم حروف عاطفہ کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ عطف کا لغوی معنی ہوتا ہے مائل کرنا۔ ان حروف کو بھی عاطفہ اس لیے کہتے ہیں، یہ معطوف کو معطوف علیہ کی طرف مائل کر کے اس کے عامل کا معمول بنا دیتے ہیں۔ ایسے کل 10 حروف ہیں: واو، فا، ثم، حتی، او، اما، ام، لا، بل اور لیکن۔ فالاربعۃ الاول للجمع، صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے چار جو یعنی واو، فا، ثم، حتی، یہ جمع کے لیے آتے ہیں۔ جمع کا مطلب کیا ہے؟ معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو چاروں کا مجموعی معنی و مقصود ہے۔ اب ہر ایک کی قدر تفصیل بیان فرمائیں گے۔ فالاول للجمع مطلقاً، یعنی واو تو مطلقاً معطوف اور معطوف علیہ کو ایک حکم میں جمع کرنے کے لیے آتی ہے۔ لا ترتیب فیہا، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی کہ معطوف علیہ آنے میں پہلے ہو یا بعد میں یا بالعکس ہو، بلکہ جیسے بھی ہو یہ واو ان کو بیان کرے گی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
انی متوفیک ورافعک الیہ، متوفیک ورافعک الیہ دونوں کو جمع کر لیا. اور اسی طرح جاءنی زید و عمر، آنے میں واؤ نے زید اور عمر دونوں کو جمع کر لیا، چاہے اس میں عمر پہلے آیا ہو یا زید پہلے آیا ہو یا دونوں ایک ساتھ آئے ہوں. والفاء للترتیب، فرماتے ہیں والفاء للترتیب مع الوصل، یعنی فا ترتیب مع الوصل کے لیے آتی ہے. مثلا یہ کہ اوپر کی مثالی دیکھ لیں، اگر آپ نے جاءنی زید فعمر کہا تو اس میں تین چیزیں پائی جائیں. معطوف معطوف علیہ دونوں ایک ہی حکم میں شریک ہوں، معطوف اور معطوف علیہ دونوں بے ترتیب ہو، یعنی حکم کا اطلاق پہلے معطوف علیہ پر لگو پھر معطوف پر. اور تیسری چیز یہ ہے دونوں متصل ہوں، یعنی زمانے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فصل نہ ہو. تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ جاءنی زید فعمر، یعنی میرے پاس زید آیا پھر اس کے فوراً بعد عمر آیا. وثم مثلها بمہلہ، ثم بھی فا کی طرح معطوف معطوف علیہ میں ترتیب بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. البتہ اس میں اور فا میں فرق یہ ہے، وہاں تو اتصال لازم تھا اور یہاں انفصال و تراخی ہوگی. جیسے جاءنی زید ثم عمر، کہ میرے پاس زید آیا پھر اس کے بعد عمر آیا. وحتی مثلها، حتی بھی معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ترتیب بیان کرنے کے لیے آتا ہے. البتہ اس میں اور فا و ثم میں فرق یہ ہے، فا میں اتصال شرط تھا اور ثم میں انفصال اور تراخی شرط تھی. ثم میں انفصال اور تراخی شرط تھی. حتی میں بھی تراخی کی شرط ہے، لیکن تراخی اس میں اتنی لمبی نہیں ہوگی جتنی ثم میں ہوتی تھی. دوسرا فرق یہ ہے وہ معطوف جزء من متبوعہ، حتی کے بعد والا معطوف ما قبل معطوف علیہ کا یا تو ایک قوی قسم کا جز ہوگا، جیسے مات الناس حتی الانبیاء، یہاں لوگ دنیا سے رخصت ہوگے حتیٰ کہ انبیاء بھی رخصت ہوگے. یا اس کا کمزور قسم کا جز ہوگا، جیسے قدم الحجاج حتی المشاۃ. اور اسی طریقے سے لیفید قوتاً وضعفاً کا مقصد یہی ہے جس کی طرف صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے اشارہ فرما دیا. ثم اور حتی میں فرق کیا ہے؟ ثم اور حتی میں دو طرح کا فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے حتی میں معطوف و معطوف علیہ کا جز ہوتا ہے اور ثم بھی ایسا نہیں، یعنی حتی میں معطوف معطوف علیہ کا جز ہوتا ہے اور ثم میں ایسا نہیں ہوتا. ثم میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ خارجی ہوتے ہیں اور حتی میں یہ فاصلہ ذہنی ہوتے ہیں. جیسے جاءنی زید ثم عمر، اس مثال میں خارج میں فصل ہے، یعنی پہلے زید آیا پھر عمر آیا. اور مات الناس حتی الانبیاء میں فصل ذہنن ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سارے لوگ دنیا سے چلے جائیں پھر انبیاء علیہم السلام پردہ فرما لیں، بلکہ انبیاء میں سے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقیہ تمام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جبکہ لوگ کب تک موجود ہیں. تو مات الناس حتی الانبیاء کے جملے کا مطلب یہ ہے موت سب کے لیے ہے. اگر کوئی زندہ رہتا تو انبیاء علیہم السلام زندہ رہتے، جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے تو دوسرے کیسے رہیں گے. وَأَوْ وَإِمَّا وَأَمْ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُبْهَمًا، او اما ام یہ جو ہیں ان کے بارے میں صاحب کافیہ فرماتے ہیں یہ معطوف اور معطوف علیہ میں سے غیر معین طور پر کسی ایک کے لیے حکم ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسا کہ آیت میں آتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، آیت مبارکہ میں ارشاد ہے لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم ٹھہرے رہے ایک دن یا آدھا دن، غیر متعین طور پر. اور اسی طرح مررت برجل او امرأتین، وہ آدمی کہتے ہیں جو چلنے والا ہو اور اس کو معلوم نہ ہو، نظر کمزور ہو کہ میں گزرا مرد کے پاس سے یا عورت کے پاس سے. اب متکلم کو معلوم نہیں دونوں میں سے کس کے لیے حکم ثابت ہے.
یہاں تک چند حروف عاطفہ کا بیان اور تحقیق کی، اور باقی حروف عاطفہ کے حوالے سے کل کے درس کے اندر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔